میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ پاک وطن کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتاز لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، تفہیم القرآن کانفرنس قرآنی پیغام کو سمجھنے، سمجھانے اور ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید کا لب لباب خلاصہ اگر نکالا جائے تو قرآن مجید میں صرف اور صرف انسان کو تین چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، قصص، واقعات، اگر تو وہ اللہ کے بارے میں ہو تو اسے توحید بولتے ہیں، یا پھر خالق کی مخلوق کے بارے میں واقعات کو قرآن مجید نے ذکر کیا، اور یہ بھی اس پیرائے میں کہ جنہوں نے توحید کو مانا انہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملی، اور جنہوں نے اس سے منہ موڑا انہیں دنیا اور آخرت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید میں احکام، حکموں کا مجموعہ ہے۔ ہر وہ کام جو بندے کے لیے مفید تھا، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اس کی معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، اللہ نے اس کا حکم دے دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں ہیں قرآن مجید میں جنہیں نواہی بولتے ہیں، کہ ہر وہ کام، ہر وہ معاملہ جو فرد کے لیے، افراد کے مجموعے کے لیے، قوموں کے لیے دنیا اور آخرت میں غیر مفید یا ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتے تھے، اللہ نے ان امور سے منع فرما دیا۔ حضرات، احکام اور نواہی کا محور بھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بھی توحید کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ لیکن حضرات، جس شہر میں میں اس وقت بات کر رہا ہوں اور جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور ہماری نسبت ہے یہاں پہ، اس کا نام بہت اچھا ہے، پاک پتن نام ہے۔ حضرات، شہر کا نام اگر پاک پتن ہو اور رہنے والے لوگوں کی سوچ، ان کا عقیدہ پاک نہ ہو، ان کا رب سبحان اللہ ہو، وہ پاک ہو، وہاں رہنے والوں کی سوچ، ان کی فکر اور اس ذات کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ پاک نہ ہو، ان کا نبی، ان کا محبوب دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی ہو، لیکن وہاں کے رہنے والوں کی عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ، فکر، نظریہ اور عقیدہ یہ پاکیزہ نہ ہو، اور پھر جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس کا نام پاکستان رکھ لیا جائے، شہر کا نام پاک پتن رکھ لیا جائے، خود کو پاک پاک کہا جائے۔ حضرات، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انسان اپنے عقیدے کو صاف ستھرا اور پاک نہیں بناتا۔ دیکھیے، پورے ملک کے اندر
بلکہ دنیا پہ رہنے والوں پہ مشاکل آنا یہ ایک فطرتی عمل ہے اور طبی فعل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جہاں خوشی ہے وہاں غم بھی ہے، لیکن ان غموں کو جس ذات نے ڈالا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کوئی ڈال نہیں سکتا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لے اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہے، رات اور دن کے کسی حصے میں دنیا کی کوئی ہستی، کوئی ذات، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ مشکلیں آتی ہیں، مشاکل کا آنا روٹین ہے، لیکن مشکل میں آ کے اپنے رب کو بھول کے کسی اور کے پاس چلے جانا، اس عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بھائیو، ہم کیا کرتے ہیں میرے ملک عزیز میں، لوگ کوئی مشکل آئی، امتحان آیا جی مشکل ہے، منگنی کی باری آئی مشکل ہے، پتہ نہیں بچی کیسی ہوگی، بچہ کیسا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میرا معاملہ مشکل ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کیا کرتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے یہ نجومی حضرات کے پاس، دس شناستوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ عقیدہ کہ ہاتھ دکھاؤں گا، میری ہاتھ کی لکیروں پہ بنے ہوئے نقشے میری مشکل کو حل کریں گے، میری مشکل کو آسان کریں گے، اور اس ذائقے کو تیار کر کے جو ہے پوری رہنما مجھ کو ایک سکیم ملے گی، میں اس کے مطابق چلوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری مشکل چلے گی، آسانی ہو جائے گی۔ حضرات، اس کے لیے لمبی چوڑے دلیلیں دینے کے میں حق میں اس وقت نہیں ہوں۔ جو شعر شروع میں پڑھا تھا وہ سمجھ لیجئے، عقل مند کے لیے کافی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ وہ پاؤں دکھائے گا، کیا دکھائے گا وہ؟ اور حضرات، ہاتھ کی لکیروں سے معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ڈائجسٹ کا انتظار، سنڈے میگزین رکھا ہوا ہے اور طرح طرح کے اخبارات، جرائد اور صفحات آئے، ستارے کیا بولتے ہیں، علم جفر کیا کہتا ہے، علم العادات کیا بولتا ہے، آپ کا آج کیسے گزرے گا، آنے والا کل کیسے گزرے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، ہمارا یہ مہینہ کیسے گزرے گا، اور ہم وہاں ڈیٹیل اور تفصیل پڑھ پڑھ کے جو ہے اگر اچھا لکھا ہے تو چھلانگے لگاتے ہیں، اور اگر برا لکھا ہے تو گھبرا کے جو ہے سر پھینک دیتے ہیں۔ ہے کیا کہ بابا جی نجومی ہیں، بڑا دعویٰ ہے انہیں، لاکھوں کے انعام دیے ہوئے، چیلنج کیا ہوا ہے، ستاروں کا حساب کتاب ہے ان کے پاس۔ حضرات، شاعر تڑپ کے بولا تھا، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، میرے ڈیرے پھرتے ہیں، ان سے پوچھو۔ آئے حضرات، دنیا کا کوئی شخص زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، بابا ہے یا جوان ہے، جن ہے یا انسان ہے، کوئی شخص جس کے بارے میں کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل پڑے تو وہ مشکل کشا بنتا ہے، مشکل آئے تو وہ مشکل ٹالنے والا بنتا ہے، کائنات کے کل اختیار اس کے پاس ہیں۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ ضرور رکھیے، لیکن پہلے چند گزارشات سنیے، دل کو لگے تو اس عقیدے کو کہ جس کو نہ اللہ نے قبول کرنا ہے نہ مصطفیٰ نے مستحسن نظر سے دیکھنا ہے، آج سے اسے الوداع کہیے۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ دلائل کمزور ہے، پھر تو آپ کے پاس وہ آلریڈی پہلے بھی ہے۔ آئے ہم بات کرتے ہیں، یارو دنیا کا کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی رہنما، کوئی مقتدا، کوئی پیشوا، کوئی بابا جس کو آج مشکل کشا کہا جاتا ہے، آئے ہم اس قانون کے تحت اسے پرکھتے ہیں کہ لوگوں جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کو جنم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جنم کا محتاج نہیں ہوتا۔ آئیے اس قاعدے کو، قانون کو لیجئے، جس مشکل کشا کا نام پاک پتن کی سرزمین میں بہا بھی لیتا ہے،
آئیں اس کو مقہور کہیے، اس کو بری نگاہوں سے دیکھیے، اسے برا کہیے، لیکن آئیں پرکھیں کہ جس کو اس نے مشکل کشا مانا ہے وہ جنم کا محتاج ہے۔ قرآن بولا ہے، قرآن جس کے حق میں بولے اس کا نصیب اچھا، قرآن جس کا ساتھ نہ دے یارو اسے اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے۔ رب کا قرآن بولا، کل پاک پتن کے باسی بول 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 کے کہے، بغیر شرمائے بغیر کھچکے بات کو بول اور کہہ دے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز، بے نیاز۔ کیسی بے نیازی؟ لم یلد ولم یولد، ایسا بے نیاز کہ نہ اولاد کی ضرورت نہ والدین کی ضرورت، جنم کے مرحلوں سے گزرا نہیں، جنم کے مرحلوں سے گزارا نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پاک پتن کا بابا ہو، لاہور کا جناب کوئی داتا ہو، کوئی کائنات کا بڑے سے بڑا ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ میرے بھائیو آئیں اس وقت سارے بابوں کو چھوڑ کے دنیا کے سب سے خوبصورت کامل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتے ہیں۔ ان سے بڑھ کے کوئی کامل نبی نہیں، کوئی اکمل ذات نہیں مخلوق میں، کوئی ان سے بڑا نہیں، ان سے بڑا کوئی سردار نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی مقتدا نہیں، یارو انہیں ہی لے لیتے ہیں، انہیں لے لیتے۔ آئیں جنم کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ پڑی کہ نہیں پڑی؟ آج دنیا والے مختار کل کہتے ہیں، یارو مختار کل کیسے؟ اگر مختار کل ہوتے تو جنم میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ اور اپنے والد عبداللہ کے محتاج نہ ہوتے، محتاج نہ ہوتے، اور بھائیو جنم کی مشکلوں میں سے نہ گزرتے اگر وہ مشکل کشا ہوتے۔ جنم کی مشکلیں ہیں کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ میں رہنے کی مشاقت، وہاں 9 ماہ حرکت کی مشاقت، اور پھر اس دنیا میں آنے کی مشاقت، یہ مشکلیں جس کو آ جائیں وہ مشکل کشا نہیں، اور یارو جسے نہیں آتی وہ مشکل کشا ہے۔ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے گھر ان کے بطن سے اور جناب عبداللہ کی جو ہے ان کے وجود سے آپ کو پیدا فرما کے پاک وطن کے اہل عقل اور اہل شعور پہ یہ بات واضح کر دی کہ دنیا کے لوگوں مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ جب یہ جنم نہیں لے چکے تھے تو تب اختیار کس کے پاس تھے، اور مشکل کشا کون تھا؟ وہی ایک اللہ۔ آئیں اسی نقطے پہ کسی بابے کو آپ گزارنا چاہیں گزار لیں، جو جنم کے مرحلے سے نہ گزرا ہو کہیے میں چپ رہتا ہوں، آپ بولیے کوئی ایسا بابا ہے تو لے آئے، لے آئے۔ حضرات اگلی بات کہ جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کا دنیا میں کوئی شریک نہیں ہوتا، مشکل کشا اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا، کیونکہ شریکہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، شریکہ برادری بڑی مشاکل، شراکت خود ایک مشکل ہے۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو لوگوں تمہارا رب اس کا شریک کوئی نہیں، کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہا ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن حضرات کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان کو لے لو، آقا کے نبوت میں بھی شریک، رسالت میں بھی شریک، رشتہ داری میں بھی شریک، پاک پتن کے بابا جی کو لے لو، ان کی بھی شریکہ برادری کا مسئلہ ہے کہ آج گدیوں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت کرما والے کو لے لو، دو بنے ہوئے الگ الگ دربار اور مزاج شراکت کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ جو شراکت کی مشکلوں میں پڑ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا کون؟ جس کا کوئی شریک نہ ہو،
جاؤ دنیا میں کوئی ایک لے کے آؤ جسے آج دنیا والے مشکل کشا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ میرے بھائیو، تیسرا قاعدہ، مختار کل ہو یا مشکل کشا ہو، وہ بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہوا کرتا ہے۔ مشکل کشا کو بھوک نہیں لگتی، بھائیو جا کے سنیے ذرا توجہ سے، مشکل کشا کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ الصمد، لوگوں میں بے نیاز ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ کھانے سے بے نیاز۔ اللہ الصمد، اللہ پینے سے بے نیاز۔ اللہ الصمد، ضرورتوں سے بے نیاز۔ اللہ الصمد، مشاکل سے بے نیاز۔ اللہ الصمد، اولاد سے بے نیاز۔ اللہ الصمد، والدین سے بے نیاز۔ حضرات ایسی بے نیاز ذات کہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ضرور ہے، پیتا نہیں ہے، پلاتا ضرور ہے، مگر کائنات کا اعلیٰ ترین اور افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ ساتھ جناب ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ مدینے میں ایک انصاری کے باغ میں گئے، تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ انصاری نے جب دیکھا، کھجور کے خوشے توڑ کے لے کے آیا، کھجور کھائی، بھوک مٹی۔ حضرات نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے، خندق میں ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا۔ حضرات صرف پانی اور کھجوروں پہ گزارا کیوں؟ اور پھر گھر آ کے کیوں پوچھتے ہیں عائشہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کیوں، کس لیے پوچھا؟ کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ نہیں ملا تو کہا فَإِنِّي صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں۔ تو حضرات جب بھوک لگے، جسے بھوک ستائے، جسے بھوک مشکل میں ڈالے، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اگلی چیز، مختار کل اور مشکل کشا وہی ہو سکتا ہے، مشکل کشا وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہو، جو حاضر ہو ناظر ہو، آئے رب کے بارے میں سنے۔ کیونکہ بھائیو جہاں مشکل وہاں مشکل کشا کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ نے خبروں کے بارے میں کبھی سنا تھا ڈائلاگ، جہاں ظلم وہاں خبر ہے۔ بھائیو مظلوم ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے، مشکل کشا اس کا وہاں پتا اسے ہونا ضروری ہے، اس کے علم میں ہو، وہ جانتا ہو کہ میرا یہ بندہ فلاں علاقے میں جنگل میں پڑا ہے، دیہات میں پڑا ہے، اکیلا ہے، اس مشکل میں پڑا ہے۔ تو حضرات یہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آئیں دیکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم وہ رب ہے کہ اس کے نفس میں جو خیال آتا ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، اور جہاں کوئی شخص ہوتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، کائنات کے سب سے افضل انسان کی مثال دے رہا ہوں، سب سے افضل انسان کی، رب کا قرآن بولا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، محبوب تو وہاں نہیں تھا جب وہ مریم کی کفالت کے لیے کوڑے ڈال رہے تھے۔ جھٹلائیے رب کے قرآن کا، محبوب تو نہیں تھا۔ اور حضرات رب کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جھگڑ رہے تھے محبوب تم وہاں نہیں تھے۔ آل عمران۔ اور پھر یارو جب نبی معراج پہ تھے، یہ بھی پچھلا مہینہ معراج کا گزرا، محبوب کائنات کے سب سے افضل انسان جب معراج پہ گئے، یارو جب مکے میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں تھے، بیت المقدس میں نہیں تھے، جب بیت المقدس پہنچ گئے تو مکے میں نہیں تھے، جب وہاں سے پہلے آسمان پہ گئے دوسرے پہ نہیں تھے، جب دوسرے پہ گئے تو تیسرے پہ نہیں، چلتے جائیے آگے، جب آسمانوں پہ تھے تو زمین پر نہیں تھے۔ حضرات جب مسئلہ یہ ہے کائنات کے افضل ترین انسان کا معاملہ یہ ہے، تو پھر پتہ یہ چلا کہ مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ حضرات مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو ہر زبان سے واقف ہو، جو ہر زبان سے واقف ہو۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کی زبانیں ہزاروں، لہجے ہزاروں،
کوئی کسی زبان میں مشکل میں پڑا ہے تو کسی میں اپنے اپنے انداز میں پکار رہا ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ آئے میرے بارے میں سنیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ لوگوں کون ہے کہ جب مضطر چیخ کے رب کو بلاتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے؟ بیت اللہ ہے، ملتزم ہے، حجر اسود کے قریب بیت اللہ کے دروازے کے نیچے دیکھیے کبھی اس منظر کو، ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے چمٹا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، سینے کو دیوار سے لگائے ہوئے ہے۔ حضرات، کوئی عربی میں رب سے مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی انگلش میں التجائیں کر رہا ہے، کوئی پنجابی میں جو ہے مناجات پیش کر رہا ہے، کوئی سریکی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے۔ مشکل کشا وہی ہو سکتا ہے جو ہر مشکل میں پڑنے والے کی زبان کو سمجھ سکے۔ یارو آئیں، بابا جی کی بات 2 منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں، چلتے ہیں باباؤں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، اللہ کے محبوب ترین جو ہے وہ ہستی ہے، لیکن ہے کیا؟ آپ اپنے صحابہ کرام کو دوسری زبانیں سکھا رہے ہیں۔ کیوں سکھواتے ہیں؟ اگر خود ساری زبانیں آتی تھی، کیوں صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ مجھے وفود آتے ہیں، ان کے خطوط آتے ہیں بادشاہوں کے، اجنبی زبانوں میں ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے لیے کسی شخص کو یہ زبان آنی چاہیے تاکہ وہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ بھائیو محبوب، اپنے صحابہ کو دوسری زبان سکھا رہے ہیں، پھر انہیں مترجم کی ضرورت کیوں پڑی اگر وہ مشکل کشا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ صرف ملک پاکستان میں اگر 33 زبانیں بولی جاتی اور مشکل پڑھنے کے وقت کا پتہ نہیں کس زبان میں بولے، پتہ نہیں، تو بھائیو یہ خاصہ کس کا ہے؟ صرف ایک اللہ کا۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی دنیا کا کوئی شخص اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے۔ اگلی بات، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو دلوں کے راز جانے۔ مشکل کشا وہ ہوگا جو دلوں کے راز جانتا ہو۔ دلوں کے راز نہ جاننا بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں، سائنس کی ترقی آپ لوگ دیکھ چکے، ٹیکنالوجی پورے عروج پہ، حضرات بڑی بڑی مشینیں بنا لی، یہ ای سی جی ہو رہی ہے، یہ فلاں چیز ہو رہی ہے، یہ ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، بائی پاس کے مرحلے ختم کر دیے ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ گئی۔ آج تک کوئی مشین ایسی بھی بنی کہ جو یہ دیکھ کے بتا دے کہ مریض کے دل میں کیا ہے، دل کا راز اگل دے؟ بنائی نہیں بنی۔ دلوں کے راز صرف اللہ جانتا ہے۔ لا یعلم اسرار القلوب الا هو، لوگوں تمہارے دلوں کے راز وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نظریں کیا کرتی ہیں اور دل کیا سوچتے ہیں، یہ وہ ذات جانتی ہے۔ بھائیو آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے، کائنات کا افضل ترین شخص ہے، آئے دلوں کے راز جانتے ہیں، چلے پوچھتے ہیں۔ بھائیو کچھ لوگ آئے ہیں مسئلے کے روپ میں، کچھ لوگ آئے ہیں اصلاح کے روپ میں، اصلاح لینے کے لیے۔ آقا ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہمارے محلے میں بھی دین کی ضرورت ہے، آپ ایسے کریں نا ہمارے ساتھ کچھ ہادی، کچھ راہبر، کچھ رہنما بھیجیں، کچھ قراء ہمیں قرآن پڑھائیں، حفاظ ہمیں حفظ کروائیں۔ یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہے بھائیو، توجہ کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تمہارے دلوں میں خرابی ہے، تم فراڈی ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسے نہیں بلکہ تم تو میرے صحابہ کے ساتھ بری سوچ رکھ کے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ روانہ کر دی۔ یہ کون مینجمنٹ کر رہا ہے؟ یہ اسپیکر صحیح نہیں ہے، کافی پریشان کر رہا ہے، اسے ذرا کچھ سیٹ کریں اگر سر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی بھیج دیے، 70 ساتھی روانہ کیے بھائیوں، قرائے کرام۔ جب ایک منزل پہ پہنچے تو ان کے ساتھ واردات ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، شہید کر دیے گئے۔
کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ اور پھر محبوب نے پورا 1 مہینہ دکھ میں، غم میں، پریشانی کے عالم میں قنوت نازلہ فرمائی۔ حضرات یہ کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ وہ دلوں کے راز نہیں جانتے تھے۔ جو دلوں کے راز جانے وہ مشکل کشا ہے، جو نہ جانے وہ مشکل کشا نہیں۔ دلوں کے راز نہ جاننے سے بڑی بڑی مشکلیں پڑتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ان مشکلوں میں پھنسے تو حضرات نتیجہ یہ نکلا کہ مشکل کشا وہی ہوگا جو دلوں کے راز جانے گا۔ وہ کائنات میں صرف ایک اللہ ہے۔ نیکسٹ قاعدہ، مختار کل اور مشکل کشا وہ ہے جو اپنی مرضی سے جسے چاہے زندہ کر دے، جس میں یہ طاقت ہو، مرضی سے جسے چاہے زندہ کر سکے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جب اپنی باری آئی اس پہ کسی کو شک گزرا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جو مٹی بن گئی انہیں زندہ کیسے کیا جائے گا؟ کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ لوگوں جس نے پہلی مرتبہ کچھ نہیں تھا بنائی وہ دوبارہ بھی بنانے پہ قادر ہے۔ سورہ بقرہ میں زندہ کرنے کا قصہ، عزیر علیہ السلام کا واقعہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، بستی کو دیکھا ویران پڑی ہے، برباد ہو گئی ہے، کہا یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ نے اسے بھی مارا، ساتھ گدھا بھی مار دیا، 100 سال پڑے رہے، اٹھے، کہاں ذرا آپ نظارے کر اپنے کھانے کو دیکھ، اپنے گدھے کو دیکھ، اور دیکھ ہم گوشت پوست کیسے ہڈیوں پہ چڑھاتے ہیں۔ جب چڑھایا تو اس وقت پتہ چلا حضرات اللہ تعالیٰ جیسے چاہے زندہ کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا اللہ مجھے ذرا یہ دکھانا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اطمینان طلب کے لیے۔ واقعہ مشہور ہے، 4 پرندے لیے، ذبح کیا، گوشت بنایا، قیمہ کیا، مختلف جگہوں پہ چھوڑا، آواز دی، اللہ نے زندہ کر۔ یارو اگر مختار کل بھی تھے، مشکل کشا بھی تھے، چھوڑیے سارے باتوں کو، اس بزرگ کی بات کرتے ہیں، سید الکونین کی بات کرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی یتیمی کا دھبا لگوانے کی؟ اپنے بزرگوں کو زندہ کر لیتے۔ مشکل کشا جو تھے، یتیمی کی مشکل جو پڑی تھی، رب کو کیا ضرورت تھی کہنے کی علم یزد کا یتیمن فآویٰ؟ لیکن ایسے نہیں ہوا۔ 6 ماہ کے تھے، ماں فوت ہو گئی۔ حضرات اپنے ہاتھوں میں کوئی اپنی ماں کو فوت ہونے نہیں دیتا، کوشش ہوتی ہے کہ بچ جائے، لیکن کیا ہوا؟ یتیمی ڈبل ہو گئی۔ آگے بڑھے، دادا جاتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے، اہلیہ سیدہ ختیجہ بھی فوت ہو گئی۔ لوگوں نے کتابوں میں نام رکھا ہے عام الحزن کا، عام الحزن کا، غم کا سال۔ تو یارو اگر مختار کل تھے، مشکل کشا تھے، یہ زندہ کر سکتے تھے، یہ غم کا سال کہلوانے اور کتابوں میں لکھنے کی، نصاب میں بچوں کو پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ یہ چلا کہ جھوٹے کا اللہ تعالیٰ حافظہ کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک طرف مشکل کشا بولے گا، ایک طرف عام الحزن لکھے گا، ایک طرف مختار کل لکھے گا، ایک طرف یتیم مکہ لکھے گا، ایک طرف۔ لیکن پتہ کیا چلا کہ یہ خاصہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرات یا کم از کم اتنا ہی کرتے، خود کو فوت نہ ہونے دیتے، خود کو ہی زندہ کرتے، ایسے نہیں ہوا۔ اگلی بات، مشکل کشا، مشکل کشا تھے۔ اگر آپ نے اپنے عزیزوں کو فوت کیوں ہونے دیا؟
والدین کی وفات پہ آنسو کیوں بہائے؟ یتیم پیدا کیوں ہوئے؟ والدہ کو اختیار اور مشکل کشا ہونے کے باوجود فوت کیوں ہونے دیا؟ دادا کی وفات کیوں ہوئی؟ چچا ابو طالب ہاتھ سے کیوں گئے؟ 18 ماہ کے بیٹے ابراہیم کو ہاتھوں میں ڈال کے آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ وہ پھول کیوں مرجھا گیا؟ قبرستان کے ویرانے میں جا کے کیوں دبایا؟ اس کی جدائی میں غم کے آنسو کیوں بہائے؟ القلب یحزن والعین تدمع، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ اس کی بجائے اسے زندہ کیوں نہ کر لیا؟ ملک الموت سے روح کی جو ہے وہ تھیلی چھین کے اس دن پیرانے پیر کی طرح جس طرح ہم کرتے ہیں، روح کی تھیلی کھینچ کے دنیا پہ پھینکوا کے جو ہے 11ویں والوں کو زندہ کروا دیتے ہیں، مصطفیٰ اپنے بیٹے کو زندہ نہ کروا لیتے؟ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں اللہ کے پاس ہیں، وہ ایک اکیلا مشکل کشا ہے۔ اور حضرات مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے کوئی غم نہ آئے۔ مشکل کشا کو کبھی غم نہیں آتا، لیکن ادھر دیکھیں اللہ کو کبھی کوئی غم سنا ہو؟ کبھی کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی؟ لیکن آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہیں سید الشہداء کے غم سے نڈھال ہے، بدر کا میدان ہے، اپنے ساتھیوں کو شہید دیکھ رہے ہیں، چچا حمزہ کا انگ کٹ چکا ہے، ناک کاٹ لی گئی، آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ لیے گئے، زبان کاٹی گئی، کلیجہ نکال لیا گیا۔ حضرات غم اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قاتل وحشی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو نے توبہ کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا کا غم دوبالا ہو جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور حضرات نبی کا چچا فوت ہوا، نبی کی اہلیہ فوت ہوئی، نام ہی عام الحزن، غم کا سال پڑ گیا، نبی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے کہہ رہے ہیں وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ جسے غم آئے وہ مشکل کشا نہیں، اور جسے نہیں آتے نہ وہ پاک پتن کا بابا ہے، نہ لاہور کا داتا ہے، وہ عرش والا ایک اکیلا رب وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ حضرات مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو بھولے نہ، کیونکہ بھولنا بھی ایک مشکل ہے۔ اللہ کے بارے میں تو پتا چلا ہو کبھی بھولا ہو؟ یہ جگاؤ بابوں کو جو بھول بھول کے سو رہے ہیں، اٹھا دو ذرا 2 منٹ کے لیے، آج بھول نکل جانی چاہیے مشکل کشا کون ہے۔ حضرات چاہیے درباروں پہ، چاہیے نظاروں پہ، چاہیے قبروں پہ، دیکھیے اس حالت کو، مختار کل وہ ہوتا ہے جو بھولتا نہیں۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون اور اس کے لشکر نے پوچھا قال فما بال القرون الاولى، موسیٰ بتاؤ یہ پہلے لوگ جو گزرے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کا کیا بنا، جنت میں جہنم میں؟ جو تیرے آنے سے پہلے کیا کہا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا نہیں، اسے سب پتا ہے کون جنت میں ہے، کون جہنم میں، کون اچھا ہے کون۔ لیکن کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے کہ نہیں بھولے؟ حضرات بھول گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ذوالیدین صحابہ کی قیادت میں آئے، کیا کہا؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب 2 میں سے ایک بات ضرور ہے، آپ نے آج 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھائی ہے، یا تو آپ بھولے ہیں یا پھر کوئی وحی کے ذریعے نیا حکم آ گیا ہے، نماز کم ہو گئی۔ محبوب نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ صحابہ سے پوچھا، کہا جی واقعہ ایسے ہوا۔ آپ پھر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے سجدہ سہو کیا کہ نہیں کیا؟ اور یاروں جو کہتے ہیں کہ نبی کبھی نہیں بھولے، اور اسی حدیث کو دلیل بنا کے کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، حضرات پھر فقہ کی کتابوں سے کتاب السہو، سجدہ سہو کا چیپٹر نکال دیا جائے، نبی کی دلیلیں دی جاتی ہیں، محبوب نے 5 جگہ پہ عملی اور پریکٹیکلی سجدہ سہو کر کے دکھایا، اس لیے کیا تھا کہ بھول گئے، بھول ہوئی تھی۔ جو بھول جائے وہ مشکل کشا نہیں، کیونکہ بھولنا خود ایک مشکل ہے۔ اور حضرات مختار کل وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، سو گئے، مشکل پڑی، اب آواز سننی،
کانوں میں پڑ رہی ہے لیکن خود کو سنبھالنا مشکل ہے. کوئی یہاں سو گیا، کوئی قبروں میں سو گیا، سو گئے. لیکن مشکل والا گیا، جھنجھوڑا. مشکل، بڑی مشکل ہے اٹھانا. گھر سے جواب آیا، بیوی نکلی. پاجی کون جے؟ بہن ملن آیا، انہوں نے ٹائم دیتا سی. بھائی سفر تو آئے سن تے تھکے سن، سو گئے نے، اٹھاؤ نہ ذرا. نہیں اٹھتے بابے ہوڑی جی، سو جان پھر انہوں نے اٹھاؤنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. حضرات اٹھانا بڑا مشکل ہے. عارضی نیند کچھ سویا ہو تو اٹھانا ممکن ہے، جو ابدی نیند سو جائے بہت مشکل ہے. حضرات چلیں، سارے اٹھ کے چلتے ہیں. بابا جی کے پاؤں پڑ جائیں. بابا جی ایک باری تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ. کیا خیال ہے؟ صدیاں بیت گئیں، صدیاں بیت جائیں گی بیٹھے بیٹھے. لیکن حضرات کیا ہوگا؟ بابا جی نہیں اٹھیں گے. جسے نیند آ جائے وہ مشکل کشا نہیں، اور جسے نہ آئے وہ عرش والا ایک الہ. فرمایا تو پڑھتا ہے رات کو سوتے ہوئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. ممکن ہے مشکل میں پڑے شخص کو مشکل کشائی کے لیے آواز دینی پڑے، اور آدمی کو اونگ آ گئی ہو، وہ واجہ مارن دیا ہوئے کہ حضرات یہ اونگ ہی ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں کہتا ہے جناب میں نہیں تھے، بس میں ستا تو نہیں سی جی، ہمیں بس اونگ ہی آئی، پتہ نہیں لگا ٹھوک گیا. آپ نے پرسوں اخبار میں پڑھا ڈچ کوٹ میں جو ہوا. آج ساتھیوں کو میں نے دکھایا حادثہ. حضرات نیو چودھری کی یہ روزانہ بس چلا کرتی تھی. پیر محل سے آنے والی کوسٹر روزانہ آیا کرتی تھی، ٹرک بھی اپنے روٹ پہ. ایک کو تھوڑی سی جھٹکا آیا ہے، دوسرا تیسرا پیچھے سے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سلا کے چلا گیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی. اور حضرات واقعی رات کے وقت کسی ڈاکٹر کو جگا کے دیکھنا جب سویا ہو، مشکل پڑی ہوتی ہے، جگانا مشکل. وہ جاگ رہا ہے، آپ سوئے ہوئے، وہ جاگ رہا ہے. عرش جو ہے یہ پہلے آسمان پہ آ کے کہہ رہا ہے، هل من سائل، ہے کوئی جاگا ہوا پوچھنے والا، کوئی سوالی سوال کرنے والا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی معافی کا طلبگار. حضرات یہ کون کہتا ہے؟ جسے نیند نہیں آتی. محبوب کو لے لیجئے، کائنات کے افضل ترین شخص کو لیجئے. غزوے سے واپس لوٹے، کہا صحابہ کرام من یحرسنا اللیل، آج پہرا کون دے گا، صبح ہمیں کون جگائے گا؟ بلال کی ڈیوٹی لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات جس نے ڈیوٹی لگائی وہ بھی سو گیا، جس کی ڈیوٹی لگی وہ بھی سو گیا، دونوں سو گئے. فجر کا وقت گزر گیا، سورج نے آنکھ کھولی، اس نے اپنی شعائیں چہرہ انور پہ ڈالی، محبوب کی آنکھ کھلی. بلال کو پکڑ کے کہا بلال تم بھی سو گئے؟ کہا محبوب تھکا ہوا تھا میں بھی سو گیا. وہاں سے اٹھے، آگے بڑھے، جا کر کے نماز کو قضا ادا کیا. حضرات پتہ یہ چلا جسے اونگ آ جائے، جسے نیند آ جائے، یہ خود مشکل وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے. حضرات مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے موت نہ آئے، اور جو فوت ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں. یہ مر کے مشکل کشائی کیا کرے گا؟ مشکل میں ڈال گیا بیوی کو، مشکل میں ڈال گیا بچوں کو، مشکل میں ڈال گیا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بوڑھے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو. یہ آنسو بہا رہے ہیں، کسی کی کمر جو ہے کبڑی ہو گئی ہے، کوئی غم کے مارے نڈھال ہو رہا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یا حی یا قیوم کہہ کے پھر مرے ہوں کے دواروں پہ جانے والے بھائی بہن سنیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ بھی ہے، زندہ رکھتا بھی ہے، قائم بھی رکھنے والا ہے، جب تک چاہے رکھے، جب چاہے ختم کر دے. حی القیوم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن جب کائنات کے سب سے بڑے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو بھی حی ہے، تو بھی قیوم ہے، تو بھی زندہ رہنے والا. کہا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ان لوگوں کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حضرات اور پھر کیا ہوا؟ جس کو موت آ جائے مشکل میں پڑا کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ رو رہی ہے، صبت علی مصائب لو انہا
صبت علی الایام لسرنا لیالیا، یہ کیا پتا دیتی ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی محبوب محمد رسول اللہ کو بھی موت آئی، وہ اس سے خود کو نہ بچا سکے، سیدہ فاطمہ یتیم ہو گئی، حضرات حسنین کے نانا اس دنیا میں نہ رہے، بلال کے آقا نہ رہے، یہ جنگلوں کا رخ کیوں کر گئے؟ وجہ یہ تھی کہ یہ مشکل کشا نہیں تھے، جو مشکل کشا تھے وہ تب بھی تھے، وہ آج بھی ہیں۔ مشکل کشا کو موت نہیں آتی۔ حضرات جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا، جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا، لیکن ادھر محبوب کو دیکھیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کبھی کہہ رہے ہیں رب زدنی علما، کبھی کہا جا رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کبھی کہا جا رہا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کبھی کہا جا رہا ہے اللہم انی رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ حضرات یہ التجائیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ جو کرنے والا ہے وہ مشکل کشا نہیں، جس کے سامنے کی جا رہی ہیں وہ مشکل کشا ہے۔ حضرات اس لیے یاد رکھیے مشکل کشا کون؟ ایک اللہ ہے۔ حضرات آئیے اپنے آپ سے پوچھئے، مشکل کشا اپنے دشمنوں کے سامنے کبھی عاجز نہیں ہوتا۔ مشکل کشا اپنے دشمنوں کے سامنے عاجز نہیں ہوتا، وہ چاہے تو اپنے دشمن نمرود سے اپنے ابراہیم کو قل یا نار کونی بردا والسلام کہہ کے بچا لے، وہ چاہے اپنے دشمن کو مچھر دماغ میں ڈال کے مروا دے، وہ عاجز نہیں، عاجز نہیں۔ وہ چاہے تو فرعون کو نیل کے پانیوں میں غوطے دے دے کے مار دے اور وہیں سے موسیٰ اور اس کے لشکروں کو بچا لے، قارون کو زمین میں دھنسا دے، ابرہہ کو پرندوں سے اس کے ہاتھیوں اور ساتھیوں کو مروا دے۔ حضرات یہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ کہتا ہے نظارے کرو میری قدرت کے، نظارہ کرو میری طاقت کے، میں بے بس نہیں، میں عاجز نہیں، میں اپنے دشمنوں کے سامنے عاجز نہیں ہوں۔ حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انی رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ دشمنوں کے سامنے میں تجھے کھڑا کرتا ہوں اور ان کے شرور کے سامنے تجھے ڈھال بناتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ وجہ ہے آپ سجدے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ حضرات پتہ یہ چلا جو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو جائے یا اس کی دعا اور التجا یا کسی اور سے پناہ مانگے وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اور بھائیو جو مختار کل ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، وہ کسی سے پناہ نہیں مانگتا۔ جو مشکل کشا ہے وہ الطاف کی طرح باہر نہیں بیٹھتا، کسی اور کی طرح پناہ نہیں مانگتا۔ آئے مشکل کشا کو دیکھیں، وہ پناہ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن محبوب کائنات کو دیکھیے قدم قدم پہ پناہ، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آئے دیکھے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ مجھے بری آزمائش سے اپنی پناہ میں لے لے، اللہ مجھے بدبختی آ کے پکڑے اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھ، اللہ بری تقدیر اور برا فیصلہ یہ مجھ پہ مسلط ہو جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ دشمن مجھے دیکھ کے، میری حالت کو دیکھ کے مجھ پہ ہنسی اور کہہ کے لگائیں، اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کبھی باتھ روم میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پتہ یہ چلا کہ مشکل کشا عرش والی ذات ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جو پناہ مانگے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حضرات مشکل کشا مختار کل ہوتا ہے، مشکل کشا مختار کل ہوتا ہے۔ صحیح انجینئر کون ہوتا ہے؟ مکینک کون ہوتا ہے؟ جو ہر خرابی کو ڈھونڈ کے نکالے، پکڑے اور بنا ڈالے۔ پتہ نہیں کون سی خرابی کب آنے لگی، کون سی مشکل کس کو کب پڑ جائے، مختار کل ہونا چاہیے۔ حضرات یہ ذات بھی ایک اللہ کی ہے۔ یونس علیہ السلام پہ مچھلی کے پیٹ سے خود کو نہیں نکال سکے،
کہاں رابطہ کیا؟ اوپر رابطہ کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کیا التجا کی؟ اپنے رب سے التجا کی۔ یوسف علیہ السلام آئے، کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے نکالا، اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام ہیں، مشکل آئی ہے، ایڑیوں کے نیچے جو ہے یہ گردن پہ چھری چلی، اسی طرح مشکل آئی، ابھی بچے ہیں، دودھ خشک ہو گیا، پانی نہیں، اس مشکل کشا نے ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکال دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مشکل آئی، اس مشکل کشا نے پورے اختیار کے ساتھ انگلیوں سے 5 چشمے جاری کروا دیے۔ حضرات جو یہ کروائے وہ مشکل کشا، اور یاد رکھیے مشکل کشا مشکل حالات میں نہیں پھنستا، جو مشکل حالات میں پھنس جائے وہ مشکل کشا نہیں۔ حضرات محبوب ہیں، شیب ابی طالب میں 3 سال جیل کیوں کاٹی اگر مشکل کشا تھے؟ طائف سے لو لوہان واپس کیوں لوٹے؟ ابو جہل نے سر میں کمان کیوں ماری؟ آپ کے جسم الطف پہ حالت سجدہ میں اوجڑیاں کیوں رکھی گئیں؟ آپ کو مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ وہاں اسے چھوڑنے پہ مجبور کیوں کیا گیا؟ غار ثور میں 3 دن کیوں چھپے رہے؟ پیدل سفر کیوں کیا؟ پاؤں زخمی کیوں ہوئے؟ اگر سب کچھ اختیار میں تھا تو پھر معراج کے لیے براق کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے اسے کیوں حاضر کیا؟ مدینے کے سفر کے لیے یہاں حاضر کیوں نہیں کر لیا گیا؟ حضرات اگر آپ مشکل کشا تھے، ساتھیوں پہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹے؟ بلال کو گرم پتھروں پہ کیوں لٹایا؟ جناب خباب کو کوئلوں پہ کیوں ڈالا گیا اور آپ ان کوئلوں کو بجھا کیوں نہیں دیتے تھے؟ اگر مشکل کشا تھے، خبیب کو سولی سے اتار کیوں نہیں لیا؟ اگر مشکل کشا تھے، سمیہ کے جسم کو 2 اونٹوں میں کیوں چرنے دیا؟ اسے روک کیوں نہیں لیا؟ اگر مشکل کشا تھے، آل یاسر کو کیوں کہہ رہے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ؟ یہ تلقین صبر کے دلاسے دینے کی بجائے مشکل کو کیوں نہیں ٹالا؟ حضرات صحابہ کو حبشے کی دعوت ہجرت کی کیوں دی؟ اپنی دعوت کو 1 عرصے تک مخفی کیوں رکھا؟ اگر آپ مشکل کشا اور مختار کل تھے، بیت اللہ کے 360 بتوں کے ہوتے ہوئے وہاں سجدے کیوں کیے؟ 20 سال تک وہ بیت اللہ میں براجما کیوں رہے؟ انہیں شروع میں گرا کیوں نہیں دیا؟ 8 ہجری تک جو ہے اس کا انتظار کیوں کیا؟ اگر مشکل کشا تھے، مدینے میں ہجرت کیوں کی؟ اگر مشکل کشا تھے، مختار کل تھے، مسجد نبوی کے کچے کوٹھے اور چھپر کے نیچے کیچڑ کے اوپر پیشانی رکھ کے سجدے کیوں کرتے رہے؟ حضرات اگر مشکل کشا تھے، آپ چھت کو ٹپکنے سے کیوں نہ روک سکتے؟ اگر آپ مشکل کشا تھے، بارش کو حکم دیتے جا کہیں اور چلی جا، یہاں نہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ مشکل کشا تھے، بدر میں ساتھیوں کے بے سر و سامانی میں انہیں کیوں اتارا؟ بدر کے میدان میں سجدے کیوں کیے؟ گڑ گڑا کے یہ کیوں کہا اللہ یہ مٹھی بھر اگر آج مر گئے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ 14 جانثار ساتھی شہید کیوں ہوئے؟ اگر ہو گئے تو انہیں زندہ کیوں نہیں کر لیا؟ غزوہ احد میں 70 شہید کیوں ہوئے؟ چچا حمزہ کا انگن کیوں کٹا؟ آپ کے دانت مبارک زخمی کیوں ہوئے؟ یہ داستانیں کس لیے چھیڑتا ہے کہ آپ کی پیشانی جو ہے اس میں کھود گڑا۔ اور حضرات اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پتہ چلا جو مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشا نہیں، وہ مختار کل نہیں۔ اور اگر ایسے ہوا ہے تو پھر تیرا یہ کہنا ذرا آگے بڑھ، غزوہ خندق کو دیکھ، غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ آپ وہاں کیوں گئے؟ عرب کے سارے قبائل اسلام دشمنی پہ کیوں اکٹھے کر دیے گئے اور پھر انہیں آپ کیوں نہ روک سکے؟ اجتماع سے پہلے منتشر کیوں نہ کر دیا؟ صحابہ سے مشورے کیوں فرمائے؟ خندق خود کیوں کھودی اور کھدواتے کیوں رہے؟ مدینے میں ہی نہ آنے دیتے؟ پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ من یحرسن اللیلہ کی بات کیوں کی؟ اور مخبری کے لیے جناب نعیم کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ کلیجے منہ کو کیوں آ رہے تھے؟ بلغت القلوب الحناجر کی جو ہے اصطلاح یہ قرآن نے استعمال کیوں کی؟ صلح حدیبیہ پہ مجبور کیوں ہوئے؟ قصاص عثمان پہ بیعت کیوں کی؟ عمرہ کے لیے جائے چلے تھے، اس کے بغیر واپس کیوں لوٹے؟ قربانی کے جانور مکے کی بجائے حدیبیہ میں ذبح کیوں کیے اور وہی قربانیاں کر کے احرام کیوں کھول دیے؟ اگر مشکل کشا تھے، یہ نیت کے ساتھ جو ہے یہ نیت کیوں کی؟ محلی حیث حبستنی، اللہ جہاں تو مجھے روک دے گا میں وہیں حلال ہو جاؤں گا۔ مکہ جانا تھا، راستے سے کیوں ہٹائے؟ ہر جائز و نجائز شرط کیوں مانی؟ محمد الرسول اللہ کو کٹوا کے محمد ابن عبداللہ شروط میں کیوں لکھوایا؟ حضرت اگر آپ مشکل کشا تھے، غزوہ خیبر کیوں سجا؟ فتح مکہ کے لیے اب کیوں نکلے؟ غزوہ طائف کی ضرورت کیا تھی؟ غزوہ حنین کی حاجت کیا تھی؟ غزوہ تبوک کی کیا ضرورت تھی؟ 27 غزوات کیوں کیے؟ کن کہتے سب کچھ ہو جاتا، سارے مسلمان ہو جاتے، دشمن مٹ جاتے، دوست بن جاتے، پھر اتنے لاشیں تڑپوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور 27 سال یہ 23 سالہ بھرپور زندگی اس میدان میں گزارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ یہ چلا کہ جسے
مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ تو خود مشکلوں میں ہے، وہ تو خود مشکلوں کے حل ہونے کی اپنے رب سے التجا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کا حاجت روا مشکل کشا ایک الہ ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یارو کوئی دنیا کا شخص اگر ان چیزوں پہ پورا اترتا ہے اس کو لے کے آئیے، ٹھیک ہے، اسے مشکل کشا بھی مانیے، حاجت روا بھی مانیے، اگر نہیں اترتا تو پھر کم از کم اپنی اصلاح ضرور کیجیے، تاکہ ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد اور یہاں حاضری اور ڈیوٹی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم زندگی میں یو ٹرن لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ آج شب رات کے بارے میں سری، یعنی وہاں شب رات کا نام ہے لیلۃ البراء کے نام سے، وہ ساری ضعیف ہے، اور جو صحیح حدیثیں ہیں وہ سری نہیں ہیں، جو صریح ہیں نام کے ساتھ وہ صحیح نہیں، جو صحیح ہیں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، رمضان کی طاق رات کے بارے میں، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا قرآن میں نماز کا حکم پورا 700 دفعہ آیا یا کمی بیشی ہے؟ بھائیو میں نے گنا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ایک مرتبہ بھی حکم آ جائے تو اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے۔ خیر یہ تاکیداً بڑی مرتبہ، عورت کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ بھائیو یہاں کے علماء سے پوچھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعتکاف کے لیے مسجد کو مشروط قرار دیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اگر مسجد کی شرط نہیں تھی تو یہاں مسجد کا ذکر کرنا اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ سیدھا کہہ دیتے کہ آپ کو ازدواجی تعلقات کی اجازت نہیں ہے جب آپ اعتکاف میں ہوں، گھر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو یہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے اگر کوئی بیٹھے، اگر نہیں تو پھر کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے جو ہے تکلف کرتا پھر۔ جو بچہ نابالغ ہو، فوت ہو جائے، کیا وہ جنتی ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تو وہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں بھائیو، بچہ کافر کا ہو یا مسلمان کا، وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بچے جو ہیں ان کے بارے میں صحیح فیصلہ یہ ہے کہ یہ جنتی ہیں انشاءاللہ۔ ہاں باقی تھوڑا بہت امتحان کے حوالے سے کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا امتحان لیں گے، یا کم از کم کیا ہے کہ ان کو جنتی لوگوں کا، خصوصاً جو کفار کے بچے ہیں وہ جنتی لوگوں کے غلام ہوں گے۔ بھائیو جو کچھ بھی ہو، نابالغ ہونے سے، یہ بالغ ہونے سے پہلے یہ چونکہ مرفوع القلم ہوتا ہے انسان، اس لیے اس کی نیکی اور گناہ کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جنت کسے دیتا ہے کسے نہیں دیتا ہے، تو اس بحث میں پڑھنے کی انشاءاللہ ضرور، باقی وہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات اسی بات کا پتہ دیتی ہے۔ بھائیو اسی کے ساتھ ہے کوئی اور پروگرام؟ جی دعا کروائیں، دعا کراتے ہیں، لیکن بھائیو آج یہ دعا کر کے اٹھیں کہ اللہ ہمیں پاکیزہ صاف ستھرا عقیدہ دے دے، اور آج یہی دعا ہونی چاہیے۔ ہم لمبی لمبی دعائیں لیکن بغیر دل اور روح کے کرتے ہیں، دل و جان کو حاضر کر کے اللہ کی توحید پہ گامزن ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ حق کے چہرے کو مزین کر کے ہمارے سامنے جو ہے رہنما حیثیت میں دکھا دے، اور پھر اللہ اس کی پیروی اور اتباع کی توفیق دے دے، اور اللہ باطل کے مکروہ چہرے کو ہمارے سامنے عیاں اور نمایاں کر دے، اور پھر اللہ اس سے اجتناب کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمیں وہ بنا دے جو ایک رب کو، ایک الہ کو وحدہ لا شریک کو مانتے
مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری مشکلیں حل کرنے والا بھی تو، پریشانیوں کو ٹالنے والا بھی تو، اللہ ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا بھی تو، اللہ مشاکل میں کام آنے والا بھی تو، اللہ مصائب کو دور کرنے والا بھی تو۔ اللہ ہمارے لیے تو ہی تو ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی اور در نہیں۔ اللہ تیرے دروازے پہ تیرے بندے آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، تیرے سامنے التجا کیے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اگرچہ ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ ان میں کچھ ڈالا جائے، لیکن اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہمارا تو کوئی اور در نہیں، کوئی اور دروازہ نہیں، کوئی اور مشکل کشا نہیں۔ اللہ جب کوئی اور نہیں تو تو نے دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ معاف فرما دے، اللہ پچھلے گناہوں پہ پانی پھیر دے، اللہ کوتاہیوں کو جو ہے دور کر دے، اللہ شرک کی دلدلوں سے نکال لے، اللہ بدعات خرافات اور رسومات سے بچا لے، اللہ ایک اپنا بنا لے اور توحید والا موحد بنا دے، اللہ توحید کا علمبردار بنا دے، اللہ موت آئے خاتمہ ایمان پہ ہو، زبان پہ کلمہ جاری ہو، اللہ قبر کے حساب و کتاب میں محفوظ رکھنا، اور اللہ استقامت دینا، ثابت قدمی سے نوازنا۔ اللہ حشر کا میدان ہو تو اپنی رحمت فرمانا، حوض کوثر سے محبوب کے ہاتھوں سے جام پلوانا، اور اللہ محبوب کے ساتھ جو ہے جنت الفردوس میں داخلہ دینا، اللہ بلا حساب بخش دینا، اللہ اپنی رحمت فرما۔ اللہ ساری دنیا دا حسن ایک پاسے بڑے با کے لدے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس